السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کے شروع سے ایک مسئلے کا شکار رہا ہے، مسئلہ کہہ لیجئے یا شوق کہہ لیجئے، کہ انسان سوال اٹھاتا ہے، جواب ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کا اظہار کرتا ہے یا اس کو شیئر کرتا ہے۔ جرنلزم بھی ایک ایسی ہی فیلڈ ہے جو انسان کے اسی اظہار کے شوق یا مجبوری کے نتیجے میں جنم لی۔ میرے خیال کے مطابق دنیا کا سب سے پہلا صحافی یا جرنلسٹ یا جرنل لکھنے والا بندہ وہ بندہ تھا جس نے کسی جانور کے خون میں ہاتھ لبیڑ کے کسی غار کے پتھر کے اوپر اس کو نشان لگایا تھا۔ ویسے تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جو ارلیسٹ کیو پینٹنگز ہیں وہ شاید کسی مذہبی ریچولز کو نشاندہی کرتی ہیں۔ میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں۔ میرے خیال کے مطابق چاہے اسپین کی 64,000 سال پرانی غار پینٹنگز یا آسٹریلیا کے 35 سے 45,000 سال پرانی کیو پینٹنگز جون سی ہیں، وہ انسان کے اظہار کا ایک طریقہ کار تھا۔ لینگویج بن گئی ہوگی تب تک، فاکس پی ٹو نامی جین جس نے لینگویج بنائی انسان کی وہ آ چکی ہوگی، لیکن انسان نے اپنے ہاتھوں، پاؤں، آوازوں مختلف طریقے سے اظہار کی کوشش شروع کر دی ہوگی۔ باقاعدہ جرنلزم کا آغاز میرے خیال کے مطابق جب پرانے زمانے کے اندر جب تحریریں اور چھپائی کا کام موجود نہیں تھا تو مختلف قصبوں، گاؤں، شہروں، ملکوں اور خطوں کے اندر قصہ گو حضرات ڈھول کی بیٹ پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور قصے بھی سناتے تھے، اور اس وقت مملکت میں جو خاص چیزیں چل رہی ہوتی تھیں یا حکمرانوں کے جو احکامات ہوتے تھے ان کی تشہیر بھی کرتے تھے۔ میری نظر میں یہ بھی جرنلزم کا ہی ایک دور تھا جو پہلا دور میری نظر میں ہے۔ اس کے بہت عرصے بعد تقریباً 59 BC کے اندر روم کے اندر پہلا اخبار کسی صورت کے اندر ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے جس کے اندر بتایا یہ جاتا ہے کہ اس زمانے کے لطیفے، کہانیاں، خاص خبریں چھاپی جاتی تھیں۔ پھر 16ویں صدی عیسوی کے اندر یورپ کے اندر ہی خاص طور پہ جو ان سے روم اور اس گرد اٹلی کے جو علاقے تھے وہاں سے آپ کو ایک باقاعدہ اخبار کے آغاز ہوتا ہے۔ ہمارے خطے کے اندر 19ویں صدی کے آغاز میں غالباً 1832 میں اردو کا پہلا اخبار شائع ہوتا ہے۔ تحریک پاکستان سے پہلے زمیندار نامی اخبار کے نام سے ہم میں سے اکثر لوگ واقف ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اخبار نے صرف خبر دینے کی بجائے انسانوں کے نظریات کے پرچار اور ہونے والے واقعات پہ کمنٹری بھی دینا شروع کر دی۔ گو کہ بہت عرصے تک، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آج سے 20 سال پہلے روزنامہ جنگ کے ایک سیمینار میں لاہور میں میں نے بھی شرکت کی تھی، جس میں ڈبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ صحافی کا کام کیا صرف خبر پہنچانا ہے یا لوگوں کی رائے کو انفلوئنس کرنا ہے اپنی رائے کو اس میں شامل کر کے۔ لیکن اب یہ کام تقریباً طے ہو چکا ہے۔ جب سے ڈیجیٹل دنیا کا آغاز ہوا، ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جرنلزم نے اپنا پاؤں رکھا، چاہے وہ ٹی وی کے ذریعے تھا، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے تھا، یا آج کل کے سوشل میڈیا کے تھرو خبریں بننی شروع ہوئیں، تو اب آپ اگر دیکھیں تو خبریت سے زیادہ خبر کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میری نوجوانی جب میں اخبار میں کام کرتا تھا اس میں اور آج کے دور میں سب سے بڑا فرق جو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس زمانے میں اخبار میں چھپوانا یا کسی خبر کو کسی جگہ پہنچانا یا اپنی رائے کا اظہار کرنا یا کالم لکھنا اور اس کو چھپوانا ایک بہت ہی مشکل کام تھا۔ لیکن جس طرح ٹیکنالوجی نے بے شمار چیزوں کو عوام میں عام کر دیا ہے اور ایکسیسیبل کر دیا ہے، اسی طریقے سے جرنلسٹک جو ٹولز ہیں وہ ڈیجیٹل دور کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں
کہ جس کے اندر ہر بندہ چاہے واٹس ایپ کے تھرو، چاہے فیس بک کے تھرو، چاہے انسٹا کے تھرو، یا سوشل میڈیا کے دوسرے ٹویٹر ٹائپ جتنے بھی ٹولز ہیں ان کے ذریعے سے اب وہ ایک خود سے ہر بندہ ہی ڈیجیٹل صحافی بن چکا ہوا ہے. وہ خبر بھی دیتا ہے، رائے بھی دیتا ہے، چیزوں کا اظہار بھی کرتا ہے، اور اپنی رائے سے لوگوں کو انفلوئنس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے، جس کو عام زمانے میں اب ہم انفلوئنسر بھی کہتے ہیں. تو پہلا دور ہوا غار کے دور کا، دوسرا دور ہوا قصہ گوئی یا ڈرم بیٹنگ والا، تیسرا دور ہوا اخبار کا آغاز BC کے اندر یعنی کہ بیفور کرائسٹ ایرا کے اندر، چوتھا دور ہوا اٹلی کے اخباروں کا اندر، پانچواں دور وہ ہوا جس کے اندر چھپوائی کا کام شروع ہو گیا اور یہ کام چلنا شروع ہو گیا. میں ایک جو میری ٹریننگ ہوئی یا جو میں نے پڑھا CSS کی تیاری کے لیے، یا بیچلرس ود جرنلزم کی جو میری پڑھائی رہی، اس کے تحت جب میں اب جرنلزم کو سوچتا ہوں تو میرے خیال کے مطابق بہت جلد جرنلزم اپنے چھٹے دور میں داخل ہونے والا ہے. یہ دور جرنلزم کا دور نہیں، کیونکہ جرنلزم اپنی فارم اڈیپٹ کرتا ہے اس زمانے میں موجود ٹولز کی صورت میں. کیو پینٹنگ کے زمانے میں کیو پینٹنگ کو خبریت کے لیے استعمال کر لیا، چھاپا خانہ لگ گیا تو چھپوائی والا اخبار یا کاغذ کو استعمال کر لیا، ڈیجیٹل ورلڈ آیا تو ڈیجیٹل ورلڈ کو استعمال کر لیا. اب میرے خیال کے مطابق میرے ذہن میں جو ایک نئی ٹرم آئی ہے، اب بہت ان قریب ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے. اب ہم جینیٹولوجی والے دور میں داخل ہونے والے ہیں. جینیٹولوجی کی ٹرم میں نے جینیٹکس اور ٹیکنالوجی کو مکس کر کے بنائی ہے. جینیٹکس کے متعلق میرا علم اس طریقے سے بڑھا کہ ماسٹرز میں نے جو تھیسس کیا MA فلسفی میں وہ جینیٹک انجینئرنگ پہ تھا. میرا MPhil کا جو تھیسس تھا وہ جینیٹک ڈٹرمنزم پہ تھا. غالباً ساؤتھ ایشیا کے اندر میرے علاوہ میرے علم کے مطابق کم از کم آج سے 10 سال پہلے تک کا تو مجھے کنفرم پتہ ہے، میرے علاوہ فلسفے میں جینیٹکس کا کام کسی نے نہیں کیا ہوا. تو میں اس وجہ سے اس سبجیکٹ کو جانتا ہوں. اب واپس آ جاتے ہیں اپنے مین موضوع کے اوپر، جرنلزم کے اوپر یا خبریت کے اوپر یا شیئرنگ آف نالج کے اوپر. دیکھیں، ایک طریقہ کار تو وہ سوشل میڈیا کا، یا مثال میں فیس بک کی لے لیتا ہوں ساری چیز کی مثال لینے کی بجائے، کہ آپ کو فیس بک کی صورت میں ایک ہی گلانس کے اندر دنیا کے مختلف شہر اور ملکوں کی خبریں مینز ان کے لوگوں کی ایکٹیویٹیز کی صورت میں نظر آ رہی ہیں. کوئی سیکس پہ بات کر رہا ہے، کوئی مذہب پہ بات کر رہا ہے، کوئی آرکیالوجی پہ بات کر رہا ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ پہ بات کر رہا ہے، کوئی سپورٹس کے اوپر بات کر رہا ہے. تو آپ کو ایک گلاس کے اندر سیکنڈز کے اندر دنیا کے مختلف لوگوں کے خیالات اور پوسٹس کی صورت کے اندر آپ کو مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب ہم آہستہ آہستہ آگے میٹاورس والی دنیا میں جا رہے ہیں. اگر آپ کو میری کتاب پڑھنے کا موقع ملے تو وہاں پہ میں نے میٹاورس کے اوپر ایک ڈیٹیل الف لیلہ سے میٹاورس کے مضمون میں دی ہے. اس وقت موضوع کیونکہ میٹاورس نہیں ہے، جینیٹولوجی کے دور میں جرنلزم کا ہے، تو میں اس پہ اپنے آپ کو محدود کر رہا ہوں. جینیٹولوجی میرے ذہن میں ایک ایسی چیز آتی ہے کہ آپ کے علم میں شاید ہوگا کہ بایو چپس بن رہی ہیں. بایو چپس دو طریقے سے ہیں. ایک تو جو ٹیکنالوجی یعنی کہ چپس جو کمپیوٹر میں یا موبائل فونز میں لگتی ہیں، اس کے اندر کوئی بایولوجیکل جو سی آئٹمز ہیں ان کا استعمال کی کوشش ہو رہی ہے. دوسرا، انسانی جسم کے اندر جو سی یہ بایو چپس ہیں انسٹال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ایلون مسک ہے، وہ کوشش 2016 سے ایک پروجیکٹ کر رہا ہے کہ جس کے اندر وہ برین کے اندر امپلانٹیشن کرنا چاہ رہا ہے بایو چپس کی. وہ میموری کی بھی ہوں گی، وہ اس طرح کی بھی ہوں گی کہ کسی کا خاص کوئی برین ٹیومر ہے جس کی وجہ سے کوئی حصہ ڈیمیج ہو گیا ہے تو وہ اس کو کور کر لے گا، یا کوئی اور ایکٹیویٹی یا کوئی اور فیسلٹی آف ہیومن بینگ کو اگر استعداد کو بڑھانا ہے تو یہ برین چپ جو سی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہو جائے گی. میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں، جس کی وجہ سے میں نے جینیٹولوجی کی ٹرم کو میں ڈیولپ کر رہا ہوں.
میرے خیال کے مطابق بہت جلد ایک زمانہ آنے والا ہے کہ ہمارے پاس یہ فیسلٹی ہوگی کہ ہمارے جسموں کے اندر کچھ اس طرح کی چپس امپلانٹ کر لی جائیں گی کہ بالکل اس طرح جس طرح آج مختلف ریسیورز کے تھرو سیٹلائٹس ریز کو پھینکتی ہیں اور کیچ کر کے انٹرنیٹ کی فیسلٹی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کے اوپر انٹرنیٹ، ٹی وی، سوشل میڈیا سب کچھ چل رہا ہے، مینس کہ انفارمیشن چاہے وہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہو یا ایجوکیشن کے حوالے سے ہو وہ چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عن قریب موبائل سے آگے ایک چیز دنیا آ جائے گی جس کے اندر آپ کے پاس اس طرح کی برین چپس ڈیولپ ہو جائیں گی جو اس طرح سے انسٹال ہوں گی جو ڈائریکٹ آپ کے ڈی این اے کوڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گی۔ اس ڈی این اے کوڈنگ بالکل جیسے آپ کو پہلے ہی آپ میں سے بعض لوگ جو بایولوجی کو یا ڈی این اے کو جانتا ہوں یا جن کو نہیں پتہ ان کے لیے آسان کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمارا ایک سیل جب ڈاٹر سیلز میں 2 میں ڈیوائڈ ہوتا ہے اور فردر ڈویژنز ہوتی ہے تو ہر سیل کے اندر ہیریڈیٹی انفارمیشن کہ ہائٹ کیا ہوگی، آنکھوں کا کلر کیا ہوگا، کون سی بیماریاں ہوں گی، تو یہ سیلولر لیول پہ ڈی این اے کے تھرو باڈی کے اندر ٹریول کرتا ہے اور یہی چیز ہیریڈیٹی کے تھرو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں جاتی ہے۔ تو جینز جو سے ہیں ڈی این اے کے اندر وہ پہلے سے ہی سٹوریج ہاؤس کا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے سائنسدان اس وقت یہ کام کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانی ڈی این اے کے اندر سٹوریج کا ایک نیا نظام پیدا کیا جائے کہ جس کے تحت مخصوص میموریز، مخصوص بیماریوں سے بچاؤ، مخصوص ڈیٹا کی حفاظت کے لیے سٹوریج کے لیے ہیومن ڈی این اے بھی یوز کیا جائے۔ میرا سمجھنا یہ ہے کہ جب یہ دور شروع ہو جائے گا جینیٹالوجی کا تو اس کے اندر جرنلزم کا بھی ایک نیا پروسیس آئے گا۔ اس پروسیس کے تحت انسانی جین کا استعمال یہ ہوگا کہ ڈی این اے یا سیل لیول کے اوپر کچھ ایسے امپلانٹس ہو جائیں گے جو ریسیور کا کام کریں گے۔ امریکہ میں بیٹھا بندہ مریدگی کے اندر اگر کسی کو کوئی انفارمیشن دینا چاہے گا تو وہ اس کی ڈائریکٹ جین میں ٹرانسمٹ کر سکے گا اور وہ اس کی وہاں کی جو جینیٹک انفارمیشن ٹریول کرے گی باڈی کے اندر وہ اس کے برین کی میموری سینٹر میں جائے گی اور وہاں پہ جا کے اس کو علم ہو جائے گا۔ یعنی کہ بالکل اس طرح جس طرح کسی زمانے میں فون کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی، ویڈیو فون کے ذریعے گفتگو شروع ہوئی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ برین امپلانٹ ٹو برین امپلانٹ ایک انفارمیشن دوسری برین امپلانٹ والی باڈی کے اندر انفارمیشن ٹریول کرا دی جائے گی اور وہ جرنلزم کا یا شیئرنگ آف انفارمیشن اور نالج کا اور خبر کا ایک نیا دور ہوگا۔ میری بڑی شدید خواہش ہے، اس حوالے سے کچھ کام میں کر چکا ہوں۔ ایک تو مجھے مشورہ دیجئے، میں سوچ رہا ہوں کہ میرا جو سے تھیسس ہے جینیٹک ڈٹرمنزم وہ ایشیا پیسیفک کے اندر تو نہیں تو کم از کم ساؤتھ ایشیا میں یونیک اس لیے ہے کہ میرے علاوہ کسی نے کام نہیں کیا۔ وہ یہ بتاتا ہے، وہ تھیسس کی 1 لائن یہ ہے کہ کیسے جین ہماری فزیکل اور نان فزیکل جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو محفوظ کرتا ہے اور ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ ایک تو مجھے یہ فیڈ بیک دیجئے کیا میں جینیٹک ڈٹرمنزم اور جینیٹکس پہ کوئی سیریز کروں؟ دوسرا یہ جرنلزم کے حوالے سے جو جینیٹالوجی کے ایرا کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی بندہ چاہے وہ کراچی میں ہے، چاہے وہ اسلام آباد میں ہے، چاہے وہ سرگودا میں ہے، ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، جو میس کمیونیکیشن کا یا جرنلزم کا سٹوڈنٹ ہے اور اس پہ کوئی ریسرچ یا تھیسس چاہے ایم فل کا چاہے پی ایچ ڈی کا کرنا چاہتا ہے تو اس کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو آج کا موضوع مختصراً صرف یہی تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی جینیٹالوجی کے دور میں جب داخل ہوں گے تو ہم غار کی جس طرح سے ایک ہماری جمپ ہے کہ غار کے زمانے سے شروع ہوئے اور انٹرنیٹ پہ آگے، اب ہم اپنی باڈیز کو ایز اے ویسلز اور ایز اے گیجٹس یوز کریں گے جس کی وجہ سے جرنلزم کا ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ ویلکم ٹو جینیٹالوجی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔